نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین و علی آلہ و ازواجہ و صحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اور میری محنت بیکار نہ جائے۔ میری آج کی ویڈیو کا متن سورۃ الم نشرح کے وظائف اور فوائد ہے جو میں نے ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ سورۃ الم نشرح 21 بار صبح و شام اول آخر 3 بار درود شریف طالب علم خود پڑھ لے یا ماں پڑھ کر دم کر دے، بہت پرتاثیر چیز ہے۔ جس وقت بچہ پڑھنے بیٹھے 3 بار سورۃ الم نشرح پڑھ لے۔ آپ کوئی چیز مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہے گا، 3 بار سورۃ الم نشرح پڑھ کے وہ چیز پڑھیں، وہ چیز اللہ کے فضل سے یاد رہے گی، یا جب وقت وہ موقع ہوگا اللہ پاک وہ یاد دلا دے گا۔ حافظے کے لیے، یادداشت کے لیے، بچوں کی تعلیمی کیریئر کے لیے، بچوں کے تعلیمی ترقی کے لیے، بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے سورۃ الم نشرح حافظے کو کھول دے، الم نشرح دل کو کھول دے۔ لکنت کے لیے 21 دفعہ یا 41 دفعہ صبح و شام جن کی زبان اڑتی ہے لکنت تھی، اللہ پاک نے ان کی زبان کھول دی۔ الم نشرح دل کی دنیا کھول دے۔ جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو، جن کا دل نیکی کی طرف راغب نہ ہو، جن کا دل نیکی کی طرف بند ہو، دل پر ہاتھ رکھ کر 11 دفعہ پوری سورۃ الم نشرح پڑھ لے، اللہ دل کی دنیا کھول دیتا ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، کوئی دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، یا کوئی سائنس کی کتاب بہت مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اللہ پاک نے ان کے مسئلے حل کر دیے۔ ٹریفک اگر ہو تو الم نشرح پڑھی جائے تو ٹریفک کے راستے کھل جاتے ہیں، اور ٹریفک جام ہو اور سچ ہے اگر مشکلات کی ٹریفک، مسائل کی ٹریفک، الجھنوں کی ٹریفک، دشمنوں کی ٹریفک، حاسدین کی ٹریفک اگر بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تیرے راستے بند کر دیے ہیں، بلاک کر دیے ہیں، جام کر دیے ہیں، سورۃ الم نشرح پڑھ دل کے وال کھل جاتے ہیں، پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ ایک شخص نے کہا میرے گردے میں بار بار پتھری بن جاتی ہے۔ میں نے کہا گردے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر صبح و شام 11 دفعہ سورۃ الم نشرح پڑھ لے، ورنہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ سورۃ الم نشرح وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھ لے، پھیر دے، پتھری نکل جائے گی۔ انشاءاللہ پتھری نکل گئی۔ سورۃ الم نشرح کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ دل کے وال، گردوں کے پتھریاں، پتے کی پتھریاں، مثانے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ جو شخص اس کو یقین اور طاقت اور توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے بچوں کی کامیابیوں کے لیے بہت بتایا ہے۔ میں نے ایک شخص کو بتایا کہ روزانہ 21 یا 41 بار سورۃ الم نشرح تیل پر پڑھ کر تیل سر میں لگائے، اس کی تاثیر بدل جائے۔ اب اس تیل کو لگا، تیرا سر، تیرا دماغ، تیری آنکھیں، تیرا شعور، تیرا احساس، تیرا ادراک یہ کھلے گا، اور الم نشرح کی برکت سے زندگی کے راستے کھلتے جائیں گے۔ یہ وظائف، تسبیحات اور ذکر، یہ وظیفے درد سے طے ہوتے ہیں۔ یہ چیز خلوص سے اندر کے درد سے طے ہوتی ہے۔ اگر درد نہ ہو تو یہ چیزیں طے نہیں ہوتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلے مانگنا سیکھے، صبر، ایمان، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ مانگے، اللہ دیتا ہے۔ ہر نماز میں کچھ ایسی سورۃ الم نشرح اور سورۃ الم تری کیف فعل، سورۃ فیل بھی پڑھ لیا کرے، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح، دوسری رکعت میں سورۃ الم تری کیف فعل پڑھے گا۔ ناف کے نیچے والے امراض، ناف کے نیچے والے حادثے، ناف کے نیچے والی مشکلات وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور عجیب فائدہ ہوگا،
یہ شخص پڑھے گا کبھی اس کا کام اٹکے گا نہیں، وقت میں برکت ہوگی، دن میں برکت ہوگی، اس کا ذہن حافظہ برکتیں ساری کھولے گا، اور جو عمل پڑھے گا یہ فائدے ابھی سورۃ علم نشرہ کے بتائے ہیں، نماز کے اندر ایک دفعہ پڑھنے سے وہی فائدے ملیں گے۔ اعمال ہمارے مقدر کو بناتے ہیں، ہمارے نصیب کو بناتے ہیں، ان اعمال کو یقین، طاقت، قوت اور بھروسے سے کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کریں جو عمل میں پڑھ رہا ہوں میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے، بس وہ سارے وعدے سچے ہیں، حق ہے، وہ پورے کے پورے وعدے میرے ساتھ ہیں اور کام ہو رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس انداز سے پڑھے کہ اس وظیفے کے اندر وہ جو وحی کی طاقت ہے وہ کائنات میں اس وقت صرف میرے پاس ہے، اور میں یوں پڑھوں گا اور وحی کی طاقت فوراً اثر کرے گی، میرے یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس طاقتور رب کا طاقتور نام ہے، اور میں اللہ کا نام لوں گا اور یوں نام لوں گا اور یوں اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا، بس اللہ کا ساتھ ہونا ہے، میرا کام بن جائے گا۔ اللہ پہ مان ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ پہ یقین ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے اس پر یہ وعدہ رکھے ہیں، میں یوں کروں گا اللہ کر دے گا، یہ انداز مومنانہ ہے۔ ایسا یقین لے آئیں، یہ ساری جو نوری حروف ہے نا، جو نوری ہندسے میں ہے، اور یہ جو نوری وظیفے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے اللہ کی مدد کی عرشوں سے لے کے فرشوں پہ آئیں گے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا، اس طاقت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ پڑھنا۔ جب یہ وقت، طاقت، قوت اور یقین ملے گا تو اللہ کی مدد سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کسی وظیفے اور عمل کی شکل میں، اصل چیز تو یہ ہے یقین، گڑ گڑانا، مانگنا اور اللہ کے سامنے اپنی جولی پھیلا کے بھکاری بن کے۔ اللہ بڑا کریم ہے، تیرے یقین پہ، تیرے اعتماد، تیرے اعتقاد پہ، تیرے اعتماد پہ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو وہ یقین عطا فرمائے جس یقین کے اندر اس نے اپنی مدد، طاقت، قوت کو رکھا ہے، جس یقین کے ذریعے ہمیں اللہ کی برکت اور رحمت ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں وہ یقین عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔